بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم اس شو میں بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنے غذا میں، اپنے کھانوں میں روزمرہ کیا چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے، کس غذا کی کیا نیوٹریشن ویلیو ہے اور کون سی غذا ہمارے جسم کو زیادہ فائدہ کرتی ہے، مختلف ہم پھلوں اور سبزیوں اور مختلف اجناس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسے پھل کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہمیں مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے اس کی یاد دلاتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی یاد دلانے والا پھل کیلا۔ یہ کیلا آپ روز کھاتے ہیں، روز آپ اس کو بہت مزے لے کے کھاتے ہیں، بہت خوش مزہ پھل ہے۔ یہ کثیر المقاصد قوت دینے والا پھل ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ بظاہر کیلا ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، مگر جب آپ اس کے فائدے سنیں گے اور فائدے آپ کو کتابوں میں پڑھنے بھی چاہیے۔ کیلا جو ہے وہ قوت بھی دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک اس وقت نہیں ہے کہ جس میں کیلا پیدا نہ ہوتا ہو۔ کیلے کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، جہاں پر پانی کی فراوانی ہوتی ہے وہاں کیلا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کیلے سے حیاتین اور معدنیات حاصل ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں آم کے بعد کیلے کا نمبر ہے۔ کیلے کی سب سے زیادہ قسمیں کاشت ہوتی ہیں۔ تامل ناڈو میں کیلے کی 80 اقسام ہیں، 80 قسم کا کیلا ہوتا ہے۔ بمبئی کا کیلا بہت زیادہ خوشبودار، خود ذائقہ ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں اس کا تقدس ہے، اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، کیلے کی پوجا کی جاتی ہے، اور وہاں پر کچے کیلے کی ترکاری بھی بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ہم کیلا پکنے کے بعد پھل کے طور پر کھاتے ہیں، مگر بعض جگہ کچے کیلے کی ترکاری بھی کھائی جاتی ہے۔ پکے کیلے میں میٹھے کے حوالے سے مختلف ڈشز بھی تیار ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جو کیک ہیں، جو پڈنگ ہے، کسٹرڈ ہے، اس میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے۔ خشک کیلے کا آٹا بنا کر اس سے مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ جنوبی ہند میں اس کے تنے کے ریشے سے رسیاں، ڈوریاں، مچھلی پکڑنے کی ڈور بنائی جاتی ہے۔ بعض گھرانوں میں اس کی پتوں کو بطور پلیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر اس کے پتوں کو پلیٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ تن سازی کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور ٹینس کھیلتے ہیں، وہ مقابلے سے پہلے اور مقابلے کے درمیان جب بریک ہوتا ہے تو اس میں کیلا کھاتے ہیں، اور کیلا فوری قوت فراہم کرتا ہے۔ کیلے میں صحت بخش غذا اور کیمیائی اجزاء بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کیلے میں جتنی غذائیت ہوتی ہے دیگر پھلوں کی اکثریت میں وہ اس سے محروم ہے، یعنی کیلے کی غذائیت کے مقابلے میں۔ کیلے میں آسانی سے تحلیل ہونے والی شکر وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ اگر آدمی کو تھکن ہو رہی ہو اور وہ اس کو توانائی کی ضرورت ہو تو وہ کیلا کھا لے، تو کیلا کھانے سے توانائی میسر آ جاتی ہے۔ کیلے میں وٹامن B2 اور وٹامن C، فولاد، تانبا، میگنیشیم، سلفر، پوٹاشیم، کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ بیشتر پھلوں میں رس اور پانی کی مقدار نشاستہ اور دیگر اجزاء کی نسبت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کیلے میں چوتھائی حصہ خالص غذائیت ہوتی ہے۔ جو دیگر پھل ہیں اس میں رس اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے،
جبکہ کیلے میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے۔ نشاستہ کے جز کے لیے کیلے میں بالخصوص قوت بخش اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ کیلا کھانے سے غذا تحلیل ہو کر ہضم کے فعل کو طاقتور کرتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے کیلا ایک مکمل بنی بنائی غذا ہے۔ چھوٹے بچے شیرخوار بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو کسی اور غذا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلا چھیل کر کیلے کا گودا ان کے منہ میں رکھیے، یہ مکمل غذا ہے، ان کو طاقت بھی ملے گی، اور بچے کو جو جو چیزیں چاہیے، جتنے کیلشیم جتنے وٹامن چاہیے وہ سب اس کیلے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ماں کی مشقت جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ ماں کو کچھ اور بنانے کی اور سیریلیک اور مختلف چیزیں اور بنانے کے بجائے اگر وہ کیلا کھلائے بچوں کو تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کچے کیلے کی سبزی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ کیلا جب پکا نہ ہو اور کچا کیلا ہو، کچے کیلے کے چپس بھی بنائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے منہ سے خون آتا ہو ان کے لیے وہ کچے کیلے کی ترکاری بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیلے کے پھول اور تنے سے بھی ترکاری بنائی جاتی ہے۔ کیلے کا جو پھول ہوتا ہے اس سے اور تنے سے بھی ترکاری بعض جگہ پر جہاں پر یہ کیلا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، پانی جہاں پر زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر اس سے ترکاری بنائی جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کیلا عموماً جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں، کیلے کو دودھ میں ڈال کر اس کی ملک شیک بنا کر پیتے ہیں تو اس سے طاقت بہت زیادہ آتی ہے۔ کیلا آنکھوں کے امراض میں بھی مفید ہے۔ کیلا کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے، جو بچے دبلے پتلے ہوں ان کو طاقت بھی ملتی ہے اور جسم بھی فربا ہوتا ہے۔ جسمانی ورزش کرنے والوں کے لیے کو کیلا استعمال کرنا چاہیے۔ کیلا خون سے تذابیت ختم کرتا ہے۔ معزز ناظرین، برکاتی کی باتوں میں آج ہم کیلے کے فوائد پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔